اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ طیبین طاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اما بعد۔ ہماری آپ کے ساتھ گفتگو حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ آلاف التحیت وثنا کی حیات طیبہ میں رونما ہونے والے واقعات حادثات کے بارے میں جاری ہے۔ ہم آپ کی خدمت میں امام موسیٰ کاظم کے دور کے پلید حکمرانوں کے طرز تفکر کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے۔ آج کی ہماری گفتگو آپ کے ساتھ ہادی عباسی سے متعلق ہے، جو مہدی عباسی کا باقاعدہ فرزند ہے، اور 169 ہجری قمری کو مہدی عباسی کے واصل جہنم ہونے کے بعد ہادی عباسی 25 سال کی عمر میں باقاعدہ تخت حکمرانی پر بیٹھتا ہے، جوانی کے عالم میں بیٹھتا ہے، ایک مغرور اور ہوس پرست نوجوان ہوتا ہے، اور اسلامی معاشرے کی قیادت ایک ایسے بلحوث شراب خور ہوس باز بھی قید و بند انسان کے سپرد کر دی جاتی ہے کہ جس نے اپنی عادتوں کو حکمرانی اختیار کرنے کے بعد بھی ترک نہیں کیا۔ اسی طرح سے عیش و عشرت کی محفلیں اور شراب خوری کی محفلیں برگزار کیا کرتا تھا اور منعقد کیا کرتا تھا۔ ظاہری طور پر بھی کسی قسم کی وہ مراعات نہیں کرتا تھا کہ اب اسے اسلامی ریاست کی سربراہی مل چکی ہے، لہٰذا اسے رعایت کرنی چاہیے، نہیں۔ ایک سنگ دل، بد اخلاق، سخت مزاج، کج فہم، بد کردار قسم کا انسان تھا، اور اس قدر یہ دونوں بھائی بد کردار تھے، یعنی ہارون الرشید عباسی اور ہادی عباسی، اس قدر میں گساری اور اس قدر لہو و لعب کی محفلیں منعقد کیا کرتے تھے کہ حتیٰ باپ کی زندگی میں، یعنی مہدی عباسی کی زندگی میں ان کی یہ کرتوتیں ہوا کرتی تھیں، اور بسا اوقات خود مہدی عباسی جو عیش و عشرت کی زندگی بسر کیا کرتا تھا، میں گساری کی محفلیں منعقد کیا کرتا تھا، وہ ان لوگوں کے کرتوتوں سے تنگ آ جاتا تھا، اور بسا اوقات وہ ان مہدی اور اس ہادی اور ہارون کی حرکتوں سے اس قدر تنگ آ جاتا کہ ان کی محفل میں موجود مغنی اور شراب دینے والے اور تمام افراد کو تنبیہ کرتا، کوڑے مارتا، انہیں گویوں کو جیل میں ڈال دیتا اور انہیں سزائیں دیتا کہ تم کیسی میرے بچوں کے ساتھ کیسی یہ تم نے محفلیں منعقد کر رکھی ہیں، اور اس سے میری حکومت کی عزت اور آبرو جو ہے وہ خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ ایسا یہ ہادی عیاش پرست انسان تھا۔ ہادی نے باپ کے مرنے کے بعد بھی آزادانہ طور پر اپنی انہی حرکات کو جاری رکھا، مسند حکومت اسلامی پر بیٹھنے کے باوجود۔ مورخین لکھتے ہیں کہ یہ اس قدر عیاش انسان تھا اور بیت المال کو اس قدر بے دریغ استعمال کیا کرتا تھا کہ اس کے دربار میں ابراہیم موصلی نامی ایک گویہ آتا ہے، اور جب وہ آ کر اس کے دربار میں اور اس تخت خلافت میں اس کے سامنے باقاعدہ اس غنا کی اور اس آواز خوانی کی محفل کو منعقد کرتا ہے، تو اس قدر یہ مسرور ہوتا ہے اس گویے کی آواز پر کہ بار بار اسے تکرار کرنے کا کہتا ہے، اور اس قدر خوش ہوتا ہے کہ 1,50,000 دینار اسے بطور انعام عطا کرتا ہے۔ اسی ابراہیم گویے کا بیٹا یہ نقل کرتا ہے کہ اگر ہادی کچھ عرصہ مزید زندہ رہ جاتا تو ہم اس ہادی کے انعام و اکرام کے نتیجے میں اپنے گھر کی دیواروں کو بھی سونے اور چاندی سے بناتے، یعنی اس قدر یہ انعام و اکرام کیا کرتا تھا اس ابراہیم موصلی گویے کے اوپر۔ پھر یہاں تک نقل ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ یہ ابراہیم موصلی اس ہادی کے دربار میں آتا ہے اور ایک ایسا عمدہ کلام پڑھتا ہے جس سے ہادی بہت ہی محظوظ ہوتا ہے، بار بار تکرار کرنے کا کہتا ہے، بار بار مکرر، اور وہ تکرار اس قدر ہوتا ہے کہ اس قدر یہ ہادی خوش ہوتا ہے کہ اپنے ملازمین سے کہتا ہے کہ اس ابراہیم کو بیت المال میں لے جاؤ، اور جو یہ چاہے اس بیت المال سے اٹھا لو، جتنی مقدار میں اٹھانا چاہے یہ مجاز ہے، اور اگر یہ ابراہیم کہے کہ میں نے تمام بیت المال جمع کر کے لے کر جانا ہے تو کوئی اس کو
نہیں روکے گا، یہ مجاز ہے، تمام بیت المال اپنے ساتھ لے جائے۔ تو ابراہیم جب بیت المال میں جاتا ہے تو وہاں سے صرف 50,000 دینار کی ناقابل رقم ادھر اٹھاتا ہے، جو مسلمانوں کے خون پسینے کی اور بیت المال کی رقم ہوتی ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ ایک ایسا بلحوث اور ایک ایسا کج فہم انسان اسلامی معاشرے کی اقتدار سنبھالے بیٹھا ہے، جسے کسی جگہ کا کوئی چپڑاسی لگانے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ اسلامی معاشرے کا حکمران اور سرپرست بن چکا ہے۔ یقینی بات ہے ایسا فرد جب تخت خلافت پر بیٹھے گا اور اس قسم کی عیش و عشرت کی محفلیں منعقد کرے گا تو عوام جو سختیوں میں مبتلا ہیں، جو محرومیوں میں مبتلا ہیں، جن کے خون پسینے کا سرمایہ بیت المال میں چھین کے چپاول کر کے وہاں پر جمع کر دیا جاتا ہے اور ایسی محفلوں میں استعمال کیا جاتا ہے، ان کے دل مجروح ہوں گے، ان کے دل زخمی ہوں گے۔ وہ یقینی بات ہے کہ اس وضعیت کو تبدیل کرنے کے لیے جدوجہد کریں گے۔ تو ایسے میں سرزمین فخ کا وہ تلخ ترین واقعہ رونما ہوتا ہے جو تاریخ اہل بیت اور تاریخ اسلام کا کربلا کے واقعے کے بعد دوسرا تلخ ترین ماجرا ہے۔ میں اس کی آپ کی خدمت میں وضاحت پیش کرتا ہوں۔ ماجرہ فخ کس طرح سے ہے؟ ماجرہ فخ اس طرح سے ہے کہ ہادی نے بنی ہاشم کو قیام کرنے کے اوپر مجبور کر دیا، یعنی اس قدر بنی ہاشم کے اوپر سختیاں ڈالی گئیں کہ یہ بنی ہاشم باقاعدہ قیام کرنے پر مجبور ہو گئے، اور اس قیام کا صحرا حضرت امام حسن مجتبی علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی نسل سے تعلق رکھنے والے حسین بن علی بن حسن بن حسن بن علی بن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا کے سر پر جاتا ہے، کہ جنہیں صاحب فخ یا شہید فخ کے عنوان سے بھی تاریخ اسلام میں یاد کیا جاتا ہے۔ یہ تحریک در واقع حج کے ایام میں شروع ہونا تھی، یعنی حسین بن علی کا یہ ارادہ تھا کہ حج کے ایام میں جائیں گے اور وہاں تمام بلاد اسلامی سے جمع ہونے والے مسلمانوں کو ہادی کی اس پست حرکتوں کے بارے میں آگاہ کریں گے اور وہاں سے انہیں اس امر کی طرف متوجہ کریں گے کہ ہمیں اس ظالم حکمران کے خلاف قیام کرنا چاہیے۔ لیکن یہ تحریک مدینہ میں ہی شروع ہو جاتی ہے اور اس کا بنیادی عامل مدینے کا گورنر ہوتا ہے۔ یہ مدینے کا گورنر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطرت سے بغض رکھتا ہے، عناد رکھتا ہے اور کینہ رکھتا ہے، لہٰذا یہ زیادہ سے زیادہ ہادی کو خوش کرنے کی خاطر بنی ہاشم کو تنگ کیا کرتا تھا، انہیں تکالیف پہنچایا کرتا تھا، انہیں مجبور کرتا تھا کہ بنی ہاشم کے بزرگ رجال، نامور شخصیات باقاعدہ دارالامارہ میں آئیں اور ہر روز باقاعدہ اپنی حاضری لگوائیں، اور پھر اس قدر انہیں مجبور کیا کرتا تھا کہ ان کے اگر کوئی فرد نہیں آتا تو اس کی ضمانت دوسرے فرد کی طرف دلوا دی جاتی تھی کہ میں ضامن ہوں کہ فلاں شخص کل آئے گا، اور اگر وہ نہیں آیا تو مجھے اس کی سزا دی جائے گی اس کی غیر حاضری کی۔ تو ماجرا اسی طرح سے ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کا ضامن انہیں قرار دے دیا جاتا ہے۔ اگر کوئی بیمار ہو گیا، کسی مشکل میں مبتلا ہو گیا اور دارالامارہ میں حاضر نہ ہو سکا تو اسے سزا دی جاتی تھی کہ جو اس کا ضامن ہوتا تھا۔ بنی ہاشم کے باقاعدہ جو بیت المال سے حق تھا اس سے انہیں محروم کر دیا گیا اور انہیں ان کا حق نہیں دیا جاتا تھا۔ ایسے میں آپ مد نظر رکھیں کہ ماجرا یہاں پر ہوتا ہے شروع اس طرح سے کہ ایک روز حسین بن علی اور یحییٰ بن عبداللہ، یہ دو نامور شخصیات بنی ہاشم میں کسی معتبر شخصیت کی غیر حاضری کی وجہ سے تنبیہ کا شکار ہوتے ہیں، انہیں مواخذہ کیا جاتا ہے اور عتاب ان پر نازل ہوتا ہے۔ ایسے میں یہ لوگ قیام کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم نے جو مکہ سے تحریک کا آغاز کرنا تھا وہ ابھی سے ہی ہم اپنی تحریک کو شروع کرتے ہیں۔ یہ شہید فخ کون سی شخصیت ہے؟ عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ حسین بن علی بن حسن بن حسن بن علی بن ابی طالب علیہ آلاف التحیت و ثنا، یہ ہیں شہید فخ، جو بنی ہاشم میں ایک شجاع، با فضیلت، با کردار شخصیت کے اور ممتاز شخصیت کے مالک تھے۔ ان کے والد بزرگوار، ان کے ماموں، ان کے دادا، ان کی والدہ کے چچا اور خاندان کے متعدد افراد منصور دوانیکی کے ہاتھوں شہید کر دیے گئے تھے، اور انہوں نے ایک ایسے شہید خاندان کے اندر جو ہے وہ پرورش پائی ہے اور تربیت حاصل کی ہے۔ یقینی بات ہے کہ گھر کے اندر جب ایک ایسا واقعہ رونما ہوتا ہے کہ خاندان کے اہم افراد حکمران وقت کی طرف سے
شہید کر دیے جائیں تو ایسے میں افراد کو حکمران وقت سے ایک دشمنی فطری سا عمل ہے، لہٰذا یہ اس فاسق اور فاجر حکومت سے متنفر ضرور تھے، لیکن انہیں عمدہ جو تحریک ملی اس قیام کو وہ اس مدینے کے گورنر کی اس پست اور خوشامد گوئی پر مشتمل حرکت سے ملی۔ لہذا یہ افراد قیام کرتے ہیں۔ حسین بن علی باقاعدہ اپنے ارادے کا اظہار کرتے ہیں، جیسے ہی وہ اظہار کرتے ہیں تو مدینے کے تمام افراد ان کی بیعت کر لیتے ہیں کہ ہم بھی آپ کے ساتھ اس حکومت کا تختہ الٹنے کے لیے تیار ہیں۔ لہٰذا جب مدینے کے افراد ان سے بیعت کرتے ہیں تو مدینے کے وہ افراد کہ جو گورنر کے تابع ہوتے ہیں وہ پیچھے چلے جاتے ہیں۔ تو اب ایسے میں یہ افراد باقاعدہ اپنے کاروان کے ساتھ، چونکہ ظاہر ہے مدینے کے افراد نے جب ان کی بیعت کر لی تو ایسے میں فوراً ان کے لیے لشکر تیار ہو گیا، لوگوں نے مدد کی، مساعدت کی تاکہ لشکر جمع ہو جائے۔ اب جب لشکر جمع ہوا تو یہ اپنے لشکر کے ساتھ باقاعدہ مکہ کی طرف جا رہے تھے تاکہ وہاں جا کر لوگوں کو اس ظالم حکمران کے متعلق آگاہ کیا جائے، مسلمانوں کو بیدار کیا جائے اور اسے اس حکمران کے خلاف آمادہ کیا جائے۔ لیکن جیسے ہی ہادی کو علم ہوا کہ ایک ایسا لشکر مکہ کی طرف جا رہا ہے تو ہادی نے فوراً اپنے لشکر کو حرکت دی کہ جا کر اس لشکر کا سر کچل دے۔ نتیجہ یہی نکلا کہ ان کی فخ نامی جگہ کے اوپر باقاعدہ جو ہے وہ جنگ ہوتی ہے اور اس لشکر اسلام کو شکست ہوتی ہے، اور خاندان عطرت علیہم الصلاۃ والسلام کے لیے کربلا کے ماجرا کے بعد اور واقعے کے بعد دوسرا عظیم اور تلخ ترین واقعہ رونما ہوتا ہے۔ اس واقعے میں خاندان اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے 100 سے زائد افراد کو قتل عام کر دیا جاتا ہے، اور پھر انہیں اجازت نہیں دی جاتی کہ وہ اپنے اجساد کو دفن کر سکیں۔ جو اس ماجرا میں بچ جاتے ہیں وہ فرار کر جاتے ہیں، اور جو مارے جاتے ہیں ان کے سروں کو بدن سے جدا کر کے ہادی کے لیے بطور تحفہ بھیجا جاتا ہے، اور مورخین نے لکھا ہے کہ ان کی تعداد 100 سے زائد ہوتی ہے۔ اس قدر یہ تلخ ترین واقعہ تھا خاندان محمد و آل محمد کے لیے کہ امام جواد علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ واقعہ کربلا کے بعد سانحہ فخر سے بڑا واقعہ ہم خاندان اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے نہیں ہے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ آلاف و تحیت و ثنا اور شہید فخر آپس میں رابطے میں رہتے ہیں، اور امام موسیٰ کاظم کو اس قیام کی پہلے سے ہی خبر ہوتی ہے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ آلاف و تحیت و ثنا جب یہ مشاہدہ کرتے ہیں کہ حسین بن علی نے قیام کا ارادہ کر لیا ہے اور فیصلہ کر لیا ہے تو امام موسیٰ کاظم پہلے سے ہی اس قیام کی شکست کے بارے میں حسین بن علی کو آ کر اطلاع دے دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگرچہ تم اس واقعے میں شہید کر دیے جاؤ گے لیکن پھر بھی تم اپنی جدوجہد کو جاری رکھو۔ یہ بظاہر ایمان کا اظہار کرنے والا گروہ حقیقت میں ایک خبیث اور باطن ترین اور پلید ترین شخصیات کا مالک گروہ ہے۔ میں اللہ سے آپ کی تحریک کی جدوجہد میں آپ کے لیے اجر عظیم کا متقاضی ہوں اور دعا مند ہوں کہ خداوند متعال آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے۔ ہادی لعین کو یہ بات علم تھی کہ امام موسیٰ کاظم علیہ آلاف و تحیت و ثنا شیعیان حیدر کرار کے 7ویں امام ہیں اور مدینے میں مقیم ہے، اور مدینے سے ایک تحریک کا آغاز ہو رہا ہے، تو یہ ممکن نہیں ہے کہ اس تحریک کی امام موسیٰ کاظم علیہ آلاف و تحیت و ثنا کو خبر نہ ہو یا علم نہ ہو یا انہوں نے ان کو ترغیب اور تشویق نہ دلائی ہو۔ لہٰذا ہادی اس گمان میں مصمم ہوتا ہے کہ امام موسیٰ کاظم اس واقعہ فخر کی تحریک کے پیچھے امام موسیٰ کاظم کا ہاتھ ہے، انہوں نے اس تحریک کو کھڑا کیا ہے حکمران وقت کے خلاف۔ لہٰذا ہادی مصمم ہوتا ہے، اس کا یہ ارادہ پختہ ہوتا ہے کہ وہ اولین فرصت میں حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ آلاف التحیت و ثنا کو شہید کر دے گا، لیکن خداوند متعال نے اسے اس جسارت کی مہلت نہ دی اور وہ پہلے ہی واصل جہنم ہو گیا۔ ہماری آپ کے ساتھ گفتگو حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ آلاف التحیت و ثنا کے دور امامت میں حکمرانوں کے بارے میں جاری ہے۔ انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ اگر آپ دلچسپی رکھتے ہوں تو ہمارے ساتھ رہ سکتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔